दोस्तों, कभी कभी कुदरत इंसान के सामने ऐसा मंजर रख देती है जिसे देखकर सबसे पहले अकल नहीं बल्कि डर हरकत में आता है। समंदर का पानी अगर अचानक अपना रंग बदल ले, नीले या हरे की जगह सुर्ख दिखाई देने लगे, तो इंसान का दिमाग सवाल पूछने से पहले ही नतीजा निकाल लेता है। आज के दौर में ऐसे मंजर कैमरे में कैद होते ही सेकंडों में सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं। किसी वीडियो के नीचे लिखा होता है खूनी समंदर, कोई इसे ऊपर से आई सजा कह देता है और कोई इसे आखिरी जमाने की निशानी बनाकर पेश कर देता है। डर फैलाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और जब डर के साथ मजहब का नाम जुड़ जाए तो लोग सवाल करना और भी कम कर देते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि मंजर अजीब है या नहीं, असल सवाल ये है कि हम उस मंजर को किस नजर से देख रहे हैं। क्या हम देखने के बाद सोचते हैं या सोचने से पहले मान लेते हैं? कुरान इंसान को डर के हवाले नहीं करता, कुरान इंसान को अकल के हवाले करता है। बार बार ये याद दिलाता है कि आंखें भी दी गई है, दिमाग भी दिया गया है और दोनों का इस्तेमाल करना भी एक जिम्मेदारी है। कुदरत में जो कुछ होता है वो शोर मचाकर नहीं होता बल्कि एक निजाम के तहत होता है। कुरान में 2 समंदरों का जिक्र आता है जो बहते हैं, मगर उनके बीच एक हद है, एक आड़ है जिसे वो पार नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि कुदरत में टकराव है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कुदरत में तवाज़ुन है। हर चीज अपने दायरे में चल रही है, कुछ भी बेकाबू नहीं, कुछ भी अचानक नहीं। यही सोच हमें उन मंजरों को समझने में मदद देती है जिन्हें आज डर की वजह बनाया जा रहा है। आज जिस जगह की वजह से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है वो जगह है ईरान की सरजमीन पर मौजूद एक छोटा सा आइलैंड, फारस की खाड़ी में बसा हुआ, जिसे दुनिया होर्मुज आइलैंड के नाम से जानती है। पहली नजर में ये जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगती है। यहाँ की जमीन आम जमीन जैसी नहीं दिखती। यहाँ पहाड़ भी सुर्ख है, मिट्टी भी लाल है और कई बार बारिश के बाद समंदर का पानी भी कुछ वक्त के लिए लाल नजर आता है। यही वो पल होता है जब कैमरा ऑन होता है, वीडियो बनती है और डर फैलने लगता है। बाहर बैठा इंसान जब इस लाल समंदर की तस्वीर देखता है तो उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कोई बड़ी आफत आने वाली है। लेकिन जो लोग इस आइलैंड पर रहते हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। उनके लिए ये मंजर अजीब नहीं बल्कि जाना पहचाना है। वजह साफ है, इस आइलैंड की जमीन में बहुत ज्यादा खनिज मौजूद है, खास तौर पर आयरन से जुड़े हुए खनिज। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी का रंग सुर्ख दिखाई देता है। जब इस इलाके में तेज बारिश होती है तो यही लाल मिट्टी पहाड़ों से बहकर नीचे आती है और पानी के साथ मिलकर समंदर तक पहुंच जाती है। कुछ वक्त के लिए समंदर का रंग बदल जाता है। कैमरा इसे खून समझ लेता है, देखने वाला इसे सजा समझ लेता है, जबकि हकीकत में ये कुदरत का एक सीधा और समझ में आने वाला कानून होता है। बारिश आती है, मिट्टी बहती है और कुछ दिनों बाद सब कुछ वापस अपने मामूल पर लौट आता है। कुदरत न डर फैलाती है, न इशारे देती है, न अफवाहें बनाती है। कुदरत बस अपना काम करती है। होर्मुज आइलैंड को लोग रेनबो आइलैंड भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की जमीन सिर्फ लाल नहीं बल्कि कई रंगों में भी दिखाई देती है। कहीं पीली मिट्टी है, कहीं सफेद, कहीं नीली और कहीं काली। कहा जाता है कि इस छोटे से आइलैंड में 70 से ज्यादा किस्म के खनिज पाए जाते हैं। ये सब कुछ अचानक पैदा नहीं हुआ, ये सदियों से ऐसा ही है। यहाँ के रहने वाले लोग इस लाल मिट्टी से डरते नहीं, वो इसे जानते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। इस मिट्टी को यहाँ के लोग गलक कहते हैं। इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, मसालों में मिलाया जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग इसे रोटी पर लगाकर भी खाते हैं। बाहर बैठा इंसान जिस चीज को खौफ की नजर से देखता है वही चीज यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहीं पर देखने और समझने का फर्क सामने आता है। जो इंसान किसी जगह को नहीं जानता वो डरता है और जो इंसान किसी जगह को जानता है वो इत्मीनान से रहता है।
فرق سمندر میں نہیں ہے، فرق مٹی میں نہیں ہے، فرق اس نظر میں ہے جس سے ہم قدرت کو دیکھتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر سب سے تیز وہی چیز پھیلتی ہے جو ڈر پیدا کرے، کیونکہ ڈر سوال نہیں کرتا، ڈر بس مان لیتا ہے۔ لیکن قرآن انسان کو ڈر کی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ قرآن انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے کہ قدرت میں جو کچھ ہے وہ بے مقصد نہیں، ہر چیز کا ایک کارن ہے، ہر منظر کا ایک مطلب۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھنے کے بعد سمجھیں اور سمجھنے کے بعد نتیجہ نکالیں۔ ہورموز آئی لینڈ کا لال سمندر کوئی ڈراؤنی نشانی نہیں ہے، یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ قدرت کتنی مختلف ہے، کتنی رنگین ہے اور کتنی گہری ہے۔ ہر عجیب چیز ہمارے لیے امتحان نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بس اسی لیے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی سوچ پر دوبارہ غور کرے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار ایک ہی سوال دہراتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو، جب کسی منظر کو سمجھے بنا اس کے ساتھ ڈر جوڑ دیا جاتا ہے تو اصل مسئلہ اس منظر میں نہیں رہتا، مسئلہ انسان کی سوچ میں آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں ڈر پیدا ہونے کے لیے کسی واقعے کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بس ایک ویڈیو کافی ہے، ایک عجیب سا کیپشن، کچھ بھاری الفاظ، اور دیکھتے ہی دیکھتے بات حقیقت سے نکل کر افواہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ڈر کی رفتار سمجھ سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ ہورموز آئی لینڈ کے لال سمندر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا، ویڈیو بنائی اور بنا وجہ جانے اسے کسی سزا کا نام دے دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ انسانوں کے لیے چیتاونی ہے، کسی نے اسے آخری وقت کی نشانی بتایا، لیکن کسی نے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اگر یہ کوئی سزا ہوتی تو کیا یہ ہر سال آتی اور پھر خاموشی سے چلی جاتی؟ کیا سزا موسم کے حساب سے آتی ہے؟ کیا عذاب بارش کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور دھوپ نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن اور افواہوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن انسان کو ڈرا کر قابو میں نہیں کرتا، قرآن انسان کو عقل دے کر آزاد کرتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر بات کو سننے کے بعد ماننا ضروری نہیں، پہلے دیکھو، پھر سمجھو اور پھر فیصلہ کرو۔ قدرت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کو چونکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے طے قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر انسان تھوڑا رک کر سوچ لے تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ ہورموز آئی لینڈ پر ہونے والا یہ منظر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ منظر سیمت لوگوں تک رہتا تھا اور اب پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلے لوگ اسے جانتے تھے، سمجھتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ آج لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کیونکہ جانکاری سے زیادہ افواہ ہاتھ میں ہوتی ہے۔ قدرت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے اپنی پہچان چھپاتی نہیں۔ جو لوگ ہورموز آئی لینڈ پر رہتے ہیں وہ اس مٹی یعنی لال مٹی کو کسی رہسیہ کی طرح نہیں دیکھتے۔ ان کے لیے یہ نہ تو ڈر کی وجہ ہے نہ حیرانی کی، ان کے لیے یہ ان کی زمین ہے، ان کی روزی ہے اور ان کی پہچان ہے۔ وہی مٹی جسے باہر بیٹھا انسان خون سمجھتا ہے، یہاں کے لوگ اسے اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ وہی سمندر جسے کوئی سزا کہتا ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے روز کا منظر ہے۔ یہی سے ایک اور سچائی سامنے آتی ہے، اکثر ہم کسی جگہ کو اس کی تصویر سے جج کرتے ہیں، اس کی حقیقت سے نہیں۔ تصویر ایک پل دکھاتی ہے لیکن حقیقت صدیوں میں بنتی ہے۔ ہورموز آئی لینڈ کی تصویر ڈراؤنی لگ سکتی ہے لیکن اس کی کہانی ڈراؤنی نہیں ہے۔ وہ کہانی بتاتی ہے کہ قدرت کتنی مختلف طریقوں سے اپنا کام کرتی ہے اور انسان کتنی جلدی ہر فرق کو خطرہ مان لیتا ہے۔ آج سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ ڈر کو آگے بڑھاتے ہیں، بنا جانے، بنا سمجھے، بنا سوچے۔ ایک انسان ڈرتا ہے، 10 اور لوگوں کو ڈراتا ہے، وہ 10 100 کو ڈراتے ہیں اور کچھ ہی وقت میں ڈر ایک سچائی کی طرح پھیل جاتا ہے، جبکہ اگر شروعات میں ہی سوال پوچھا جائے تو ڈر وہی رک سکتا ہے۔ قرآن انسان کو یہی سوال پوچھنے کی عادت دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہر عجیب چیز سے انکار کر دو، یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر عجیب چیز کو مان لو، یہ بیچ کا راستہ سکھاتا ہے، دیکھنے کا، سمجھنے کا اور پھر نتیجے پر پہنچنے کا راستہ۔
یہی راستہ انسان کو وہم سے نکالتا ہے اور عقل تک پہنچاتا ہے۔ ہرموز آئی لینڈ کا لال سمندر اس بات کی مثال ہے کہ ہر عجیب منظر انسان کے لیے امتحان نہیں ہوتا۔ کچھ منظر بس یہ یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان ابھی بہت کچھ نہیں جانتا۔ قدرت اس سے کہیں بڑی ہے، اس کے قانون اس سے کہیں گہرے ہیں اور اس کی سمجھ اس سے کہیں زیادہ صبر مانگتی ہے۔ اگر انسان ہر عجیب چیز کو قیامت سے جوڑ دے گا تو پھر سوچنے کی ضرورت ہی کیا بچے گی؟ اگر ہر فرق کو سزا مان لیا جائے گا تو قدرت کو سمجھنے کا راستہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اسلام ڈر کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہے، اسلام سمجھ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ وہ انسان کو ڈرا کر جھکانے نہیں آیا بلکہ انسان کو عقل دے کر سنبھالنے آیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان وائرل ہونے والی ہر بات کو سچ ماننے سے پہلے رک جائے، یہ پوچھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ یہی سوال انسان کو ڈر سے بچا سکتے ہیں، یہی سوال اسے وہم سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ہرموز آئی لینڈ کی کہانی اسی لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرت کو سمجھنے کے لیے شور کی نہیں، خاموشی کی ضرورت ہے، جلد بازی کی نہیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈر کی نہیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ سیکھ لے تو نہ صرف لال سمندر بلکہ دنیا کا ہر عجیب منظر اسے ڈرانے کے بجائے سکھانے لگے گا۔ آخر میں وہی سوال انسان کے سامنے کھڑا رہ جاتا ہے جو بار بار یاد دلاتا جاتا ہے کہ انسان ڈر کے پیچھے جائے گا یا سمجھ کے پیچھے، وہم چنے گا یا عقل، کیونکہ قدرت کا ہر رنگ، ہر منظر اور ہر بدلاؤ ڈرانے کے لیے نہیں آتا، کچھ چیزیں بس اس لیے آتی ہے تاکہ انسان اپنی سوچ کو تھوڑا اور گہرا کر سکے۔